السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے حوالے سے اپڈیٹ کرتا چلوں کہ عمران خان ایک طرف تو لانگ مارچ کے اعلانات تو کر رہے ہیں لیکن تاریخ دینے سے کترا رہے ہیں۔ عمران خان بھی ڈرے ہوئے ہیں، سچی بات یہ ہے، اور حکومت بھی خوف زدہ ہے کہ عمران خان نہ آئے۔ حکومت ویسے تو دھمکیاں اور بھبکیاں جس طرح عمران خان کر رہے ہیں اس طرح حکومت بھی کر رہی ہے۔ وفاقی وزراء بھی یہ کہہ رہے ہیں، وزیر داخلہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جلدی آ جائیں عمران خان تو پھر ہم دیکھ لیں گے عمران خان کو۔ تیاریاں بھی بھرپور کی جا رہی ہیں، الیکشن کمیشن کو خطوط لکھے جا رہے ہیں کہ جی ضمنی انتخابات ملتوی کریں، کیونکہ ان دنوں میں عمران خان لانگ مارچ لے کر آنا چاہ رہے ہیں، اسلام آباد پر چڑھائی کرنا چاہ رہے ہیں، دھاوا بولنا چاہ رہے ہیں، تو سیکیورٹی ہمیں ان دنوں میں اسلام آباد میں زیادہ چاہیے ہوگی، اور ضمنی انتخابات جو ہوں گے ان میں سیکیورٹی پراپر نہیں دے پائیں گے۔ الیکشن کمیشن کو یہ درخواستیں دی جا رہی ہیں، اور رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں مسلسل اجلاس ہو رہے ہیں۔ وزارت داخلہ میں ہر دوسرے تیسرے دن پہ اجلاس کیا جا رہا ہے، تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ایف سی، رینجرز، فوج، پولیس، صوبوں کو خطوط، اب یہ ساری تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ شیل اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ 41 کروڑ روپے بجٹ وفاقی کابینہ سے منظور کرا دی گئی ہے۔ ابھی عمران خان نے اعلان ہی نہیں کیا، تو تاریخ ہی نہیں دی، صرف یہ کہا ہے کہ جی اسلام آباد لانگ مارچ لے کر آؤں گا، لیکن حکومت نے بھرپور تیاریاں کی ہیں جی، کر رہی ہے حکومت ابھی بھی۔ تو خوف زدہ دونوں نظر آ رہی ہیں، پی ٹی آئی بھی خوف زدہ ہے، عمران خان بھی خوف زدہ ہیں۔ جو 25 مئی کو عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ جو رانا ثناء اللہ نے حشر کیا تھا، اس کے بعد عمران خان بھی ہمت نہیں کر پا رہے کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی تاریخ دیں، اور حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جی 25 مئی سے زیادہ برا حشر کریں گے پی ٹی آئی کے کارکنوں کا، عمران خان کا، اگر اسلام آباد پر چڑھائی کی یا دھاوا بولنے کی کوشش کی تو اسلام آباد میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ کنٹینرز کوئی 1300-1500 کنٹینرز پہنچ چکے ہوئے ہیں اسلام آباد کے مختلف شاہراہوں پر، مختلف چوک چوراہوں پر کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں اس وقت۔ راستے تو بند نہیں ہیں لیکن اسلام آباد میں کنٹینر پہنچا دیے گئے ہیں۔ 3000 کنٹینرز کہا جا رہا ہے کہ جی ارینج کر دیے گئے ہیں، اور 30,000 اہلکار۔ پی ٹی آئی کے کارکنان کتنے ہوں گے؟ اتنے ہی ہوں گے، زیادہ سے زیادہ اگر آئے تو 20-25-30,000، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، لیکن 30,000 اہلکار، ان میں رینجرز، ایف سی اور پولیس شامل ہے۔ فوج الگ ہے، جو حساس عمارتوں کی یا سینسیٹیو جو مقامات ہیں جو شاہراہ دستور پر ہیں، سپریم کورٹ ہے، پارلیمنٹ ہاؤس ہے، الیکشن کمیشن ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے، ایوان صدر ہے، اب یہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے، وفاقی شرعی عدالت ہے، ایف بی آر ہے، پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر ہے، پاک سیکریٹریٹ ہے۔ یہ وہ جگہیں ہیں جو سینسیٹیو حساس مقامات سرکاری جو ہیں، حساس جگہیں، عمارتیں قرار دیا جا رہا ہے، ان کی سیکیورٹی فوج کے حوالے کی جائے گی۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو طلب کیا جائے گا، اور شاہراہ دستور پر فوج کو، اور جو ڈی چوک ہے وہ بھی فوج کی نگرانی میں ہوگا، فوج کے حوالے ہوگا۔ ڈی چوک پر آنے نہیں دیا جائے گا۔ آج سپریم کورٹ میں حکومت چلی گئی ہے عمران خان کے ممکنہ لانگ مارچ کے خلاف، کہ عمران خان کو روکا جائے، اور ان کو کہا جائے کہ سپریم کورٹ پہلے، کیونکہ سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، سپریم کورٹ نے پہلے جو مجھے یاد پڑ رہا ہے جو فیصلہ دیا تھا عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے، عمران خان ہی گئے تھے لانگ مارچ کے لیے۔ 25 مئی کے بعد عمران خان نے کہا تھا کہ میں 6 دن کے اندر دوبارہ آؤں گا، اور 6 دن میں تو نہیں آئے، لیکن سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا عمران خان نے کہ سپریم کورٹ ہمیں اجازت دے کہ ہم لانگ مارچ لے کر آئیں، دھرنا بھی دیں، اور حکومت کو سپریم کورٹ روکے کہ حکومت ہمارے راہ میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ یہ سپریم کورٹ کے ساتھ رجوع کیا تھا، اور عمران خان نے کہا کہ جی یہ سمجھے بندوق سپریم کورٹ کے کندھے پہ رکھ دی کہ سپریم کورٹ اجازت دے گی تو ہم آئیں گے، یہ شرط رکھ دی۔ پہلے کہا 6 دن میں آؤں گا، سپریم کورٹ کا کوئی شرط نہیں تھی، لیکن بعد میں کہا کہ جی سپریم کورٹ اجازت دے تو ہم آئیں گے۔ پھر سپریم کورٹ نے ان کو اجازت یہ دی کہ ڈی چوک میں شاہراہ دستور میں نہیں آئیں گے،
اور شاعرہ دستور پہ یا ڈی چوک میں نہیں آئیں گے. دھرنا اگر بیٹھنا ہے، دھرنا دینا ہے پرامن، ایک تو پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے، اور دوسرا پریڈ گراؤنڈ ہے اور F9 پارک ہے. H9 سیکٹر میں جو سری نگر ہائی وے جہاں پہ مولانا فضل الرحمان نے آزادی مارچ لے آئے تھے، 13 دن بیٹھے تھے JUI کے کارکنان، یہ جگہیں سپریم کورٹ نے ان کو کہا کہ جی وہاں پر جا کر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن عمران خان نہیں آئے تھے. اب آج سپریم کورٹ میں پھر وزارت داخلہ چلی گئی ہے، یعنی وزارت داخلہ بھی خوف زدہ ہے. سچی بات یہ ہے کہ ایک کیا خوف زدہ کیا ہوگی، مطلب یہ ہے کہ بھئی امن امان خراب ہوگا اور حکومت کی توانائیاں ضائع ہوں گی خامخواہ، اور لڑائی جھگڑا ہوگا، گند ہوگا. اس سے اوائڈ کرنا چاہ رہی ہے حکومت، کیونکہ اس وقت حکومت جس معاشی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، معیشت اس وقت برے حال میں ہے، ملک ڈوبا ہوا ہے. سیلاب زدگان کی مدد کے لیے حکومت توانائیاں صرف کر رہی ہے یا کرنا چاہ رہی ہے. تو حکومت ایسے حالات میں، ان حالات میں لڑائی جھگڑا افورڈ نہیں کرنا چاہ رہی ہے یا افورڈ نہیں کر سکتی. اسی لیے حکومت چاہ رہی ہے کہ عمران خان، دلی طور پر تو حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ نہ آئے، لیکن جس طرح وہ سیاسی ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش ہوتی ہے، دھمکیاں ببکیاں یہ دونوں طرف سے چل رہی ہے. تو عمران خان بھی تاریخ دینے سے ڈر رہے ہیں، کترا رہے ہیں، نہیں تو یہ کب کو تاریخ دے چکے ہوتے. ابھی تک تاریخ اناؤنس نہیں کی جا رہی کہ کس تاریخ کو عمران خان آئیں گے. ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جی آج کل کے دنوں میں، یعنی ہفتے 10 دن میں عمران خان کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ عمران خان آئیں گے. جو حکومت جس طرح عمران خان ڈرے ہوئے ہیں، 25 مئی کا جو ٹیلر عمران خان نے دیکھا ہے، اس کے بعد تو عمران خان سچی بات ہے کہ ہمت نہیں کر رہے، کیونکہ عمران خان کو اس وقت اداروں کی کھلی سپورٹ نہیں ہے. 2014 میں اداروں کی کھلی سپورٹ تھی، عمران خان ان کے کندھے پہ چڑھ کر آئے تھے، بیساکھیاں بنا کر آئے تھے. اب بیساکھیاں نہیں ہیں. اب عمران خان اس وقت سیاسی یتیم بنے ہوئے ہیں، ماں سوا کچھ عدالتوں کے ججز کے، معزز ججز صاحبان کے. جو ایک تاثر ہے کہ کچھ ججز عمران خان کے حامی ہیں، ان کی فیملیز، ان کے بچے، اس طرح کا ایک تاثر ہے مارکیٹ میں. کیونکہ عمران خان کو جو عدالتوں سے جس طرح کا ریلیف مل رہا ہے، آج بھی عمران خان گئے تھے عدالت میں اور ان کی مستقل ضمانت منظور کر لی گئی ہے. ججز کو، خاتون جج کو دھمکیاں دینے کا جو کیس تھا، افسران کو، IG کو، DIG کو، خاتون جج کو، زیبا چودھری صاحبہ کو جو دھمکیاں دی تھی عمران خان نے، توہین عدالت بھی عمران خان کی ختم کر دی گئی، وہ بھی معاملہ ختم. دہشت گردی کی دفعات بھی اڑا دی ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، وہ دونوں کیسز ختم ہو گئے. اب جو مقامی عدالت تھی اس میں آج پیش ہوئے عمران خان، بابر اعوان صاحب وکیل تھے، اور اس میں بھی ان کی مستقل ضمانت منظور کر لی گئی ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے ضمانت ہو گئی. اب دوبارہ ضمانت کے لیے اپلائی نہیں کرنا پڑے گا عمران خان کو. یقیناً مستقل ضمانت کا مطلب یہی ہوتا ہے. تو عمران خان کو ریلیف جس طرح مل رہا ہے عدالتوں سے، باقی ادارے جو ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے بطور ادارہ، فوج، ISI، یہ عمران خان کے ساتھ اس وقت سپورٹ میں نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ملک کی معاشی حالات جو ہیں وہ اس بات کے متقاضی نہیں ہے کہ ادارے عمران خان کی سپورٹ کریں. عمران خان کے لچھن بھی دیکھ چکے ہیں. عمران خان بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں، اداروں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ جی، کبھی کہتے ہیں کہ جی مجھے قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اور میں نام لوں گا جی. کبھی آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ اٹھا دیتے ہیں، کبھی فوج میں تقسیم کا معاملہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ فوج میں تقسیم ڈالی جائے، اور کبھی کہتے ہیں کہ جی میں اس آرمی چیف کا نام لے لوں گا جس کو یہ نواز شریف اور زرداری لگانا چاہ رہے ہیں. مطلب یہ اس طرح کی دھمکیاں، یہ بالکل اسی طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں، کریں گے کچھ نہیں. جو ایک محاورہ ہے نا، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں. تو عمران خان گرج رہے ہیں لیکن برس نہیں رہے، اور برس سکیں گے بھی نہیں. میرا نہیں خیال کہ برس سکیں گے، بس گرجتے رہیں گے، دھمکیاں دیتے رہیں گے، بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تاکہ ادارے
پھر ان کی بیساکھیاں بنے، لیکن ادارے اس وقت بیساکھیاں بنے ہوئے نہیں ہیں عمران خان کے، شاید بننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے 2014 کی طرح، لیکن عمران خان کی کوشش یہ ہے۔ لیکن جب تک ادارے ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تب تک عمران خان دھرنا، لانگ مارچ نہیں لے کر آ سکیں گے۔ 2025 مئی والا جو سین ہے اس میں وہ بھی ناکام اسی لیے ہوا کیونکہ ادارے سپورٹ میں نہیں تھے۔ عمران خان اسلام آباد میں داخل ہوتے ہی گھنٹہ 2 گھنٹے رک گئے تھے۔ کہا جا رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آرام کر رہے تھے، 2 گھنٹے آرام کیا تھا کنٹینر میں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو وہاں پہ روکا گیا تھا اور ان کو آنکھ دکھائی گئی تھی اداروں کی طرف سے، طاقتور اداروں کی طرف سے ان کو دکھائی گئی تھی آنکھ کہ شرافت سے تقریر کر کے 15-20 منٹ کی اور نکل لے پتلی گلی سے، نہیں تو پھر جو حشر کریں گے آپ کے ساتھ وہ ساری زندگی آپ کے بچے بھی یاد رکھیں گے۔ تو عمران خان کو اس طرح کی دھمکی دے کر واپس کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک مطلب خبریں جو رپورٹ ہوئی تھی جو مارکیٹ میں گردش کرتی رہی ہیں۔ تو بہرحال ادارے سپورٹ میں نہیں ہیں، بیساکھی بنے ہوئے نہیں ہیں عمران خان، اسی لیے تاریخ کا اعلان بھی نہیں کر رہے اور رانا ثناء اللہ سے بھی، حکومت سے بھی ڈرے ہوئے ہیں، اور اسی طرح ہی حکومت بھی خوف زدہ ہے۔ اس لیے آج سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے کہ جی عمران خان کو کہا جائے کہ سپریم کورٹ کا جو پہلے فیصلہ آیا ہوا ہے اس پہ عمران خان عمل درآمد کرے، اور پرامن احتجاج کے لیے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے عمران خان کو پابند بنایا جائے۔ یہ وزارت داخلہ کی جانب سے آج سپریم کورٹ میں درخواست پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔